24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم دوسری جماعت کی واقفیت عامہ پر ٹیوٹوریلز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 1 پر ہے۔ عنوان ہے ہمارا وطن پاکستان۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے نقشے کو پہچان سکیں، پاکستان کے صوبوں اور وفاقی علاقوں کا نام بتا سکیں، پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاقی علاقوں کی ثقافت کی عکاسی کر سکیں اور قومی پرچم کی اہمیت بتا سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، موضوع ایک لحاظ سے بہت وسیع ہے، یعنی ہمارا وطن پاکستان، اور ظاہر ہے اس باب میں پاکستان سے متعلق ہر چیز کا ذکر نہیں ہو سکتا، کچھ محدود پہلو ہوں گے جن کا اس باب میں ذکر ہوگا۔ تاہم تمہید کے لیے آپ یہ سوالات پوچھیں گے۔ ہم ہر سال کس تاریخ کو یوم آزادی مناتے ہیں؟ یہ چونکہ دوسری جماعت ہے، مجھے امید ہے کہ بچے آپ کو تاریخ بتا سکیں گے جب یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ نہ ہو تو پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ہماری قوم کب آزاد ہوئی؟ اب 14 اگست کا ذکر چونکہ ہو چکا، اب اس سوال کے جواب میں بچوں سے آپ چاہیں گے کہ وہ سن بھی بتا سکیں۔ نہ ہو تو ظاہر پھر آپ بتائیے گا کہ 14 اگست 1947 کو ہماری قوم آزاد ہوئی۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ سیدھا سیدھا سوال ہے، سب بچے اس کا جواب دیں گے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کے پہلے باب کا عنوان ہے ہمارا وطن پاکستان، اور اس کے بعد آپ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ آپ انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب میں آپ پڑھیں گے کہ پاکستان کے صوبے کون کون سے ہیں، پاکستان کے مشہور شہر کون کون سے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کیا ہے اور کیسی ہے۔ آپ اسی مقام پر ہی انہیں ثقافت کے معنی بتا دیں تاکہ ان کو بعد میں پڑھتے ہوئے آسانی ہو۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ بچوں، ثقافت کے معنی ہے کہ کسی بھی علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے، جس قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں، جس قسم کے ان کے عقیدے ہیں، یعنی ان کا رہن سہن کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ثقافت میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد انہیں بتائیں کہ وہ قومی پرچم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، یعنی ہمارا جو قومی جھنڈا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ اسلامی جمہوریہ، اس کے معنی تو ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور حکومت جمہوری ہے۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ دو چیزیں مل کر ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ بناتی ہیں، اور مذہب اسلام ہے، اس کا تو بچوں کو معلوم ہے۔ جمہوری حکومت کیسی ہوتی ہے، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ لوگ ووٹوں کے ذریعے، جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہ حکومت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ جمہوری حکومت ہوئی۔ وفاق، مرکزی حکومت، یعنی صوبوں
کو جو حکومت کنٹرول کرتی ہے وہ مرکزی حکومت ہے، اسے وفاقی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ ثقافت، اس کی کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اگر اس کے مختصر معنی بتانا مقصود ہوں تو پھر یہ لفظ کافی ہے کہ اس کے معنی ہیں رہن سہن، کس طرح لوگ کسی علاقے کے زندگی گزارتے ہیں۔ عکاسی کرنا، ظاہر کرنا۔ دارالحکومت، وہ شہر جہاں حکومت کے لوگ بیٹھتے ہوں۔ آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ دار کے معنی ہے جگہ، یعنی حکومت جگہ۔ تہمد، تہمد دھوتی کو کہتے ہیں۔ بچے وہ بھی گاؤں کے تو اس لفظ سے واقف ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ گاؤں میں دھوتی پہنتے ہیں، اگرچہ کم ہوتی جا رہی ہے، مگر آپ بتا سکتے ہیں کہ دھوتی شلوار کی جگہ پہنی جاتی ہے، جیسے پینٹ کی جگہ پہنی جاتی ہے، اور اس کو تہمد بھی کہتے ہیں۔ روایتی، کوئی ایسا کام جو بہت لمبے عرصے سے کیا جا رہا ہو، جس کا لمبے عرصے سے رواج ہو، اس کو روایتی کہا جاتا ہے۔ بیساکھی، یہ ہندوستان کا ایک تہوار ہے جو بیساکھ کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ آپ بتائیں گے بچوں کو کہ جیسے انگریزی مہینے ہیں جنوری سے دسمبر تک، اور جیسے اسلامی مہینے ہیں، اسی طرح ہندوؤں کے نام ہیں اپنے مہینوں کے، اور ان میں بیساکھ کا مہینہ ہے جو اپریل میں آتا ہے تقریباً، اور یہ تہوار منایا جاتا ہے جب کسان لوگ اپنی گندم کاٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ خوشی منائی جاتی ہے، اور بیساکھ کیونکہ مہینے کا نام ہے تو اسی مہینے کی نسبت سے وہ تہوار مناتے ہیں جس کو بیساکھی کہتے ہیں۔ آثار، نشانیاں، دلکش، خوبصورت، جہاں موقع ملے آپ کو محترم ٹیچر، آپ ساتھ ساتھ جب ہم الفاظ و معانی کی بات کرتے ہیں تو جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آپ کسی لفظ کو توڑ کر بھی اس کے معنی بتا سکتے ہیں۔ اب یہ دلکش جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، دل اور کش۔ دل تو واضح ہے، آسان ہے، اور کش کے معنی ہیں جو کھینچے، اسی لیے اس کو دلکش کہتے ہیں، اور کھینچتی وہی چیز ہے جو خوبصورت ہو، اسی لیے دلکش کے معنی خوبصورت۔ وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کی نیچی زمین، یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ سوغاتیں، یہ لفظ سوغات کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ کوئی بہت عمدہ چیز جو ہر جگہ نہ ملتی ہو، تو لوگ پھر ایک شہر کے لوگ اگر اس شہر میں کوئی ایسی خاص اور عمدہ چیز بنتی ہو تو وہ پھر اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دوسرے شہروں میں بھجوا دیتے ہیں، اور اسے سوغات کہا جاتا ہے۔ عبایا نما، عبایا جیسا، اور عبایا کیا ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ عبایا ایک کوٹ ہے جو پاؤں تک ہوتا ہے۔ گامزن، چلنے والا۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ یہ ہے لفظ پنجاب کا تجزیہ کہ پنجاب کا لفظ بنا کیسے ہے، اس کے حروف ترکیبی کیا ہیں۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پنج، یہ بچوں کا آپ بتائیں گے خاص طور پر کہ یہ پنج اور آب سے مل کر بنا ہے، اور دونوں کو ملا کے پنجاب بنا دیا گیا۔ اس کے معنی ہے کہ 5 دریاؤں کی سرزمین، اور یہ دریا کون سے ہیں؟ ستلج، راوی، چناب، بیاس اور جہلم۔ متن سے متعلق تشریحات میں اگلی تشریح ہے ثقافت۔ کچھ ذکر پہلے بھی ہوا، اس کے معنی بھی رہن سہن کے طور پر بتائے گئے، لیکن یہاں وہ تمام چیزیں شامل ہیں چونکہ تشریح کرنی ہے ثقافت کی۔ کسی علاقے کا مذہب، رہن سہن اور فنون لطیفہ، فائن آرٹس جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں تھیٹر ہے، موسیقی ہے، نقاشی ہے، اور
یعنی فنون لطیفہ یعنی نقاشی، موسیقی، تھیٹر اور اس کے ساتھ پھر رسم و رواج وغیرہ۔ پنجاب کا ذکر ہم نے کر دیا پہلے، آپ اسے تفصیل سے بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ پنجاب کو، لفظ پنجاب کیسے بنا، پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں۔ موہنجو دڑو یہ سندھ میں ایک قدیم بہت پرانے شہر کے کھنڈرات ہیں، اور یہ شہر بنا کب تھا؟ آج سے کوئی 2500 سال قبل مسیح میں بنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً آج سے 4500 سال سے بھی زیادہ ہوئے جب یہ شہر بنا تھا، اور پھر اجڑ گیا۔ اس کے نشانات دریافت ہوئے، زمین کے نیچے کھدائی کر کے دریافت کیے گئے، اور یہ آثار 1920 میں دریافت ہوئے، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے۔ اس کے بعد راکا پوشی کا ذکر ہے اس باب کے متن میں۔ راکا پوشی کے پہاڑ ہیں، یہ گلگت بلتستان میں واقع دنیا کا واحد پہاڑ ہے، ایک ہی پہاڑ ہے جو میدان سے، اور میدان بھی زرخیز میدان، وہاں سے سیدھا 25,550 فٹ کی بلندی تک جاتا ہے۔ ویسے تو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن اس کی جو خاص صفت ہے راکا پوشی کی وہ یہی ہے کہ یہ میدان سے سیدھا اوپر جاتا ہے 25,550 فٹ، اور اس طرح کا پہاڑ دنیا میں یہی ہے، یہ واحد پہاڑ ہے جو اس طرح اونچا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سرگرمیوں اور عملی کام کی۔ صفحہ نمبر 15 پر یہ ایک سرگرمی ہے جو پروجیکٹ کے عنوان کے تحت ہے، اور اس میں ہے کہ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں نیچے دیے گئے صوبوں کے نقشے چارٹ پیپر پر ٹریس کر کے ان کے ٹکڑے کاٹ لیں۔ اب ان ٹکڑوں پر ہر صوبے کا نام لکھیں اور ان کو آپس میں ملاتے ہوئے پاکستان کا نقشہ مکمل کریں۔ اچھی سرگرمی ہے، لیکن اس کے لیے بچوں کو پہلے پورے پاکستان کا نقشہ دکھائیں اور ہر صوبے کو الگ الگ دکھائیں تاکہ ان کو بالکل اندازہ ہو جائے۔ اس سے انہیں نقشہ مکمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہ اچھی سرگرمی اس لحاظ سے ہے کہ انہیں شمالاً، جنوباً اور پھر مشرق اور مغرب کے حوالوں کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ کون سا صوبہ کس طرف ہے پاکستان کے نقشے میں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔